یہ 14 جولائی سن 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی عدالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر سن 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابا پاکستان کے یہی آخری 60 دن ہماری گفتگو کا مرکز ہیں۔ یہ پر اسرار گتھی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو شدید بیماری کے عالم میں کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ زیارت اپنے صنوبر کے درختوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور کوئٹہ سے 133 کلومیٹر فاصلے پر 2449 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جگہ ایک بزرگ خرواری بابا کی آخری آرام گاہ کی نسبت سے زیارت کہلاتی ہے اور جناح کی آخری آرام گاہ یا قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں تحریر کیا ہے کہ کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ محمد علی جناح کا ذاتی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات کے باعث کوئٹہ میں بھی انہیں آرام کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ مختلف اداروں اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے انہیں مسلسل دعوتیں موصول ہو رہی تھیں کہ وہ ان کے اجتماعات میں شرکت کریں اور ان سے خطاب کریں۔ تاہم یہ بات بھی محل نظر ہے کہ جناح کو زیارت کے بارے میں کس نے بتایا تھا اور وہاں منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ زیارت پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کسی مستند اور معالج سے علاج کروانے پر توجہ نہ دی، لیکن انہی دنوں اطلاع ملی کہ مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے زیارت آئے ہوئے ہیں۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی زیارت موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے تجویز سختی سے مسترد کر دی کہ انہیں کوئی زیادہ سنگین مرض لاحق نہیں ہے اور اگر صرف ان کا معدہ خوراک کو زیادہ بہتر طور پر ہضم کرنے لگے تو وہ جلدی دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بقول فاطمہ جناح کے وہ ڈاکٹروں کے ایسے مشوروں سے ہمیشہ گریز کرتے تھے کہ کیا کریں، کیا کھائیں، کتنا کھائیں، کب سوئیں اور کتنی دیر آرام کریں۔ علاج سے گریز کی ان کی یہی پرانی عادت ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی تھی، مگر جلد ہی وہ اپنی اس عادت کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کے لیے صحت خود پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، لیکن 21 جولائی 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے صرف ایک ہفتہ گزرا تھا، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور اب اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا علم ہوا، انہوں نے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری فرخ امین کے ذریعے کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی کو پیغام بھجوایا کہ وہ لاہور کے ممتاز فزیشین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بذریعہ ہوائی جہاز زیارت بھجوانے کا انتظام کریں۔ ڈاکٹر الہی بخش 23 جولائی سن 1948 کو کوئٹہ اور پھر وہاں سے بذریعہ کار زیارت پہنچے، لیکن دن بھر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور محمد علی جناح سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ممکن ہو سکی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے قید سے ان کی بیماری سے متعلق پوچھا تو ان کا تمام زور اسی بات پر تھا کہ وہ بالکل بھلے چنگے ہیں اور یہ کہ ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد ہی معمول کے مطابق کام کرنے لگیں گے۔ مگر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا معائنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا معدہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے سینے اور پھیپھڑے کے بارے میں صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مشورے پر اگلے دن کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینیکل پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری آلات اور ضروری سامان کے ساتھ زیارت پہنچ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کے ٹیسٹ کیے، جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی بخش کے ان خدشات کی تصدیق کر دی کہ وہ تپ دق کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کے مرض کے حوالے سے سب سے پہلے فاطمہ جناح کو مطلع کیا اور پھر انہی کی ہدایت پر اپنے مریض کو بھی آگاہ کر دیا۔
ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں، قائد اعظم نے جس انداز میں میری تشخیص کو سنا، میں اس سے انتہائی متاثر ہوا۔ چودھری محمد حسین چٹھا نے اپنے ایک انٹرویو میں منیر احمد منیر کو بتایا کہ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں تپ دیکھ کا مرض لاحق ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں، میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے چھپایا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگے۔ بر صغیر کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنفین لبری کولنز اور ڈومینک لابیر نے بالکل درست لکھا ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی ان میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو ممبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر جے اے پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک حالہ تھا جس سے بالکل یہ واضح ہو جاتا تھا کہ تپ دیکھ کے مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر حملہ آور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر ان ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ انہوں نے جناح کو علاج اور صحت یابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں مضمر ہے، مگر بانی پاکستان کے وقت آرام کا وقت کہاں تھا؟ ان کے پاس وقت بہت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا، اور وہ باقاعدہ علاج کا اہتمام کبھی نہ کر سکے۔ وہ اتنی اہنی ہمت کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے مرض کے بارے میں اپنی عزیز ترین بہن کو بھی آگاہ نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے راز سے اس ہی وقت واقف کیا جب وہ خود تشخیص کر چکے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے خاصے طویل عرصے بعد لیری کولنز اور ڈومیک لابیر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحدہ صورت میں برقرار رہتا۔ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے، دوسرے رہنما اس قدر بے لوچ نہیں تھے، اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ جب مرض کی تشخیص ہو گئی تو میں نے ایک جانب علاج اور خوراک میں مناسب رد و بدل کی، اور دوسری جانب لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ڈاکٹر ایس عالم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلی گرام دیا کہ وہ ضروری ساز و سامان اور سفری ایکس ریز کے آلات لے کر فوراً زیارت پہنچے۔ 30 جولائی سن 1948 کو جناح کے یہ تمام معالجین زیارت پہنچ گئے۔ اس سے ایک دن پہلے بابا قوم کی دیکھ بھال کے لیے کوئٹہ سے ایک تربیت یافتہ نرس فلس ڈلہم کو بھی زیارت بلوایا جا چکا تھا۔ اب خدا کر کے جناح کا باقاعدگی سے علاج شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اس دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر آج تک خاموشی کے پر اسرار پردے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس سے واقف ہیں ان کا بھی یہی اصرار ہے کہ اس واقعے کو اب بھی راز رہنے دیا جائے۔ یہ واقعہ سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں قلم بند کیا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب جی الانا کی مدد سے تحریر کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اس کا مسودہ ان کاغذات میں دستیاب ہوا جو اب اسلام آباد کے قومی ادارہ برائے تحفظ دستاویزات پاکستان میں محفوظ ہے۔ اس مسودے کو سن 1987 میں قائد اعظم اکیڈمی کراچی نے کتابی شکل میں شائع کیا تھا، مگر اس کتاب میں سے ان پیراگرافز کو حذف کر دیا گیا تھا جو محترمہ نے 30 جولائی سن 1948 کو پیش آنے والے ایک واقعے کے حوالے سے تحریر کیے تھے۔ محترمہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا، جولائی کے اواخر میں ایک روز وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اچانک زیارت پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ جناح کے مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں فاطمہ جناح نے بلایا ہے اور وہ اپنے مریض کے بارے میں صرف انہی کو کچھ بتا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اصرار کیا کہ وہ بطور وزیر اعظم
گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر مند ہے، لیکن تب بھی ڈاکٹر الہی بخش کا موقف یہی تھا کہ وہ اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ فاطمہ جناح آگے لکھتی ہیں، میں اس وقت بھائی کے پاس بیٹھی تھی جب مجھے بتایا گیا وزیر اعظم اور کابینہ کے سیکرٹری جنرل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی اطلاع بھائی کو دی تو وہ مسکرائے اور بولے، فاطی تم جانتے ہو وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا۔ چند منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا، نیچے جاؤ، وزیر اعظم سے کہو میں ابھی اس سے ملوں گا۔ تو فاطمہ جناح نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے، آپ ان سے صبح مل لیجئے گا، مگر جناح نے حکم دیا، نہیں، اسے ابھی آنے دو، وہ خود آخر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وہ لکھتی ہیں، دونوں کی ملاقات آدھے گھنٹے جاری رہی۔ یوں ہی لیاقت علی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی۔ وہ بری طرح تھک چکے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پھلوں کا جوس مانگا اور پھر چودھری محمد علی کو اندر بلوا لیا، جو 15 منٹ تک ان کے پاس رہے۔ پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی لینا پسند کریں گے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی گہری سوچ میں محو تھے۔ اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ بھائی نے مجھ سے کہا، بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نہیں، انہوں نے زور دے کر کہا، میں آپ کے پاس بیٹھوں گی اور یوں ہی پر کھانا کھا لوں گی۔ نہیں، بھائی نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے، وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں، جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد فاطمہ جناح لکھتی ہیں، کھانے کی میز پر میں نے وزیر اعظم کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ میں بھائی کی صحت کے لیے خوف سے کانپ رہی تھی، جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر پڑے تھے۔ کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، فاطی تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڈ آئے تھے۔ 17 اکتوبر سن 1979 کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا دی لاسٹ ڈیز آف دی قائد اعظم۔ اس مضمون میں انہوں نے ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان کے ایک خط کا حوالہ دیا۔ اس خط میں ایم اے رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان نے انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس روایت کے مطابق قائد اعظم پر دوا کا اثر بڑا موافق ہوا تھا اور وہ بتدریج صحت یاب ہو رہے تھے۔ ایک روز لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے کے لیے زیارت آئے۔ وہ ان کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ رہے۔ اس دوران دوا کھلانے کا وقت آ گیا، لیکن میرے والد اندر جا کر قائد اعظم کو دوا نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بے حد خفیہ تھی۔ چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے کہ ملاقات ختم ہوتے ہی وقت وہ قائد اعظم کو دوا کھلا سکے۔ جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد فوراً کمرے میں داخل ہوئے اور قائد اعظم کو دوا کھلانا چاہیے۔ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم پر سخت اضطرابی کیفیت طاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اصرار کے باوجود قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں خان نے مزید بتایا، قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلاوا بھیجا۔ لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد اعظم نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہتر یقین دلانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد اعظم نے دوائی کھانی بند کر دی تھی۔ لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلوایا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو انہیں یعنی میرے والد کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے صاحبزادے ہمایوں خان کی بیان کردہ روایت ہے جو ہم تک اے آر رحمان اور شریف الدین پیرزادہ کے توسط سے پہنچی ہے۔
اس کی صحت پر بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ خود ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب قائد اعظم کے آخری ایام میں اس سے مختلف بیان دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نیچے اترا تو وزیر اعظم سی ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسی روز مسٹر محمد علی کے ساتھ قائد اعظم کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بڑی بےتابی سے قائد اعظم کی کیفیت دریافت کی اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ اس کا ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ انہوں نے بہت تاکید کی کہ قائد اعظم کی اس طویل بیماری کی جڑ کا ضرور کھوج لگایا جائے۔ جب میں نے انہیں یقین دلایا کہ قائد اعظم کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود وہ پر امید ہیں کہ اگر انہوں نے وہ جدید دوائیں کھا لیں جو کراچی سے منگوائی جا رہی ہیں تو وہ ممکن ہے وہ صحت یاب ہو جائیں، بڑی امید افزا بات ہے کہ مریض میں مدافعت کی کافی طاقت ہے۔ وزیر اعظم اپنے پرانے رہنما اور پرانے رفیق کی علالت سے بہت افسردہ تھے۔ ان کی دل سوزی سے میں بہت متاثر ہوا۔ اب حقیقت کیا ہے اس کا علم تو صرف ان 5-6 شخصیات ہی کو تھا جو اس وقت موقع پر موجود تھیں۔ اب بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ اس واقعے پر 72 سال کے ماہ سال کی گرد جم چکی ہے اور اب ایسا کوئی ذریعہ باقی نہیں ہے جو قوم کو اس واقعے کی اصلیت سے آگاہ کر سکے۔ 2-3 دن میں جناح کی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کو ڈاکٹر الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کے لیے 4 دن کی رخصت بھی حاصل کر لی۔ بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ چند دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے، مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے 1 دن گزرا تھا کہ انہیں ڈاکٹر عالم کے ساتھ شعاؤں کے ذریعہ علاج کرنے کا آلہ لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی اور 6 اگست کو وہ یہ آلہ لے کر زیارت پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا، مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اگلے دن 7 اگست سن 1948 کو عید الفطر تھی۔ اسی شام برقی شعاؤں سے جناح کے علاج کا آغاز ہوا، مگر یہ انہیں موافق نہیں آیا اور ان کے پیروں پر کچھ ورم سا ہو گیا۔ 9 اگست کو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ جناح پہلے تو 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اسی سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منایا جائے گا، لیکن اپنے معالجین کے اصرار پر وہ 13 اگست کو کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے۔ جناح کے زیارت کے قیام کے زمانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح سے پوچھا، آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے آمادہ کیا جائے، ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا بنائیں۔ فاطمہ جناح نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑی شوق سے کھاتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ لائل پور کا رہنے والا تھا اور کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کچھ اتا پتہ مل سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ اس باورچی کو تلاش کر کے فوراً زیارت بھیجا جائے۔ کسی نہ کسی طرح وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً ہی زیارت بھجوا دیا گیا، تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے مرغوب کھانے دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر خاصا کھانا کھا لیا۔ جناح نے استفسار کیا، آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں؟ تو ان کی بہن نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے بمبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ جناح نے بہن سے پوچھا، اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے؟ عرض کیا، یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے انجام دیا ہے، کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا۔ پھر جناح نے باورچی سے متعلق فائل منگوائی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں ہے، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جناح زیارت میں 1 ماہ قیام کے بعد 13 اگست 1948 کی شام کو کوئٹہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے معالجوں سے کہا، بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے، زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں پنجرے میں بند ہوں۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد 16 اگست کو ان کے معالجین نے ایک مرتبہ پھر ان کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ لیے۔ ایکس رے کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جناح کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے اور ٹیسٹ کے نتائج نے بھی اس رائے کو تقویت دی۔ چنانچہ معالجین نے جناح کو مصروف رکھنے کے لیے ان کو اخبارات کے مطالعے کی اجازت بھی دے دی اور انہیں بعض دفتری فائل نمٹانے سے بھی منع نہیں کیا گیا۔
کوئٹہ پہنچنے کے بعد جناح کی صحت چند روز کے لیے اس قدر سنبھل گئی تھی کہ وہ تھکان محسوس کیے بغیر روزانہ 1 گھنٹہ کام کرنے لگ گئے تھے۔ ان کا معدہ بھی بہتر کام کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود حلوہ پوری تیار کروا کے شوق سے کھائی۔ چند دن بعد انہوں نے ڈاکٹر کی اجازت سے سگریٹ نوشی بھی شروع کر دی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اگر کوئی عادی سگریٹ نوش بیماری کے دوران سگریٹ طلب کرے تو یہ اس کی صحت کے جانب لوٹنے کی علامت ہے۔ اب ڈاکٹروں نے جناح کی صحت کا مزید جائزہ لیتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ انہیں کوئٹہ سے کراچی منتقل ہو جانا چاہیے، لیکن جناح سٹریچر پر لیٹے لاچار کیفیت میں گورنر جنرل ہاؤس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان سے بار بار درخواست کی گئی تو وہ اس شرط پر کراچی جانے پر آمادہ ہو گئے کہ گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں بلکہ ملیر میں نواب آف بہاولپور کی رہائش گاہ میں قیام کریں گے۔ ان دنوں نواب آف بہاولپور انگلستان میں مقیم تھے۔ جناح سے کہا گیا کہ ان کی قیام گاہ میں رہائش کے لیے ان کو ایک خط تحریر کرنا پڑے گا، تو ان کے اصول پسندیدوں نے یہ خط تحریر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مملکت کے گورنر جنرل ہوتے ہوئے اپنی مملکت میں شامل ایک نواب سے کسی قسم کی سہولت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کریں۔ 29 اگست سن 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا ایک بار پھر معائنہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں، قائد اعظم کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے یہ امید ظاہر کی کہ جس ریاست کو آپ وجود میں لائے ہیں اسے پوری طرح مستحکم اور استوار کرنے کے لیے بھی دیر تک زندہ رہیں گے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے جذبات سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ ان کے یہ الفاظ اور ان کا افسردہ اور یاس انگیز لہجہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جناح نے ڈاکٹر الہی بخش کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو یاد ہے جب پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا، اب میرا مرنا جینا برابر ہے۔